سورہ طٰہٰ کا آغاز ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 20 ہے۔ قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 45 ہے۔ اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ 1641 کلمات ہیں اور 5242 حروف ہیں۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ طٰہٰ اور یاسین یہ دونوں حروف مقطعات جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء ہیں، نام ہیں، ان میں سے بعض نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض نام وہ ہیں جو حضور کی محبت میں ہم اپنے بچوں کے وہ نام رکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طٰہٰ اور یاسین چونکہ حروف مقطعات ہیں، ان کے کیا معنی ہیں ہم جانتے نہیں ہیں، اور یہ نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کن ناموں میں سے ہیں۔ ان ناموں پر ہمارے بچوں کا نام رکھنا درست ہے یا نہیں ہے، تو لہذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے طٰہٰ اور یاسین نام رکھنے سے منع فرمایا۔ اگر برکت حاصل کرنے کے لیے نام رکھنا چاہیں تو طریقہ یہ ہے کہ غلام طٰہٰ، غلام یاسین نام رکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت جہد فرماتے تھے اور بڑی مشقت اٹھاتے، تمام رات قیام میں گزارتے، یہاں تک کہ قدم مبارک ورم کر آتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر اللہ کے حکم سے عرض کیا کہ اپنی جان پاک کو، نفس پاک کو کچھ راحت دیجیے، آرام دیجیے، اس کا بھی حق ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ متاسف اور متحسر رہتے تھے، بہت زیادہ افسوس کرتے تھے، دل مبارک پر، خاطر مبارک پر اس سبب سے، اس وجہ سے رنج و ملال رہا کرتا تھا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ رنج و ملال کی کوفت تکلیف نہ اٹھائیں۔ قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں یہ قرآن اس کو نصیحت ہے جو ڈر رکھتا ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ قرآن پاک سے نفع اٹھائے گا اور ہدایت پائے گا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، یعنی یہ قرآن پاک اس رب نے اتارا ہے جس نے یہ زمین پیدا کی، یہ اونچے اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استوی، وہ بڑی مہر والا، بہت زیادہ مہربان، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہاں عرش پر استوا سے کیا مراد ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، سمت، جہت، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ رب العالمین
ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جسم کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس طرح کے دوسرے جو عقائد ہیں یہ گمراہی ہے، اس سے ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور ایسے تصورات سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے، یعنی ساتوں زمین کے نیچے جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ساتوں زمینوں پر جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو ان کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ساتوں آسمانوں پر جو ہے وہ اللہ کا ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور ساتوں آسمان ساتوں زمین بھی اللہ کے ہیں۔ مراد یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے، عرش، سماوات، زمین، تحت الثری، کچھ ہو کہیں ہو، سب کا مالک اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو بات پکار کر کہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ تو بھید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے۔ سر بھید کو، راز کو کہتے ہیں، جس کو آدمی دل میں رکھتا ہے اور چھپاتا ہے، اور اس سے بھی ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے۔ اخفا سے اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ہے جس کو انسان کرنے والا ہے مگر ابھی خود بھی نہیں جانتا اسے، نہ اس سے اس کا ارادہ متعلق ہوا، نہ اس کا خیال پہنچا، یعنی جو چیزیں انسان آگے کرنے والا ہے، جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ جو ہم زبان سے کہتے ہیں، جو آہستہ کہتے ہیں، جو دل میں سوچتے ہیں، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ہم سوچتے بھی نہیں لیکن آگے ہم کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بھید سر سے مراد وہ ہے جس کو انسان انسانوں سے چھپاتا ہے، اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز وسوسہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں تنبیہ یہ ہے کہ آدمی کو برے افعال سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ برے افعال ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، کیونکہ اللہ تعالی سے کچھ چھپا نہیں۔ اور اس میں نیک اعمال کرنے پر ترغیب بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت خوب کرے، جو عبادت ظاہر ہے، جو چھپی ہوئی ہے، سب اللہ جانتا ہے اور وہ جزا عطا فرمائے گا۔ تفسیر بیضاوی میں یہ فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو بات پکار کر کہے، تو انہوں نے کہا یہاں بات سے مراد دعا ہے اور ذکر الہی ہے۔ اس آیت میں اس پر تنبیہ کی گئی کہ ذکر و دعا میں بلند آواز سے کرنا اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذکر کو نفس میں راسخ کرنے اور نفس کو غیر کے ساتھ مشغولی سے روکنے اور باز رکھنے کے لیے ہے۔ یعنی جو ہم دعا بلند آواز سے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں بلند آواز سے، تو ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم بلند آواز سے کریں گے تو اللہ سن لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر پوشیدہ سے پوشیدہ آواز بلکہ دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ بلند آواز سے ذکر کرنا اس لیے ہے تاکہ یہ ذکر کی لذت ہمارے دل میں راسخ ہو جائے، کیونکہ جب بلند آواز سے کوئی بات کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جب ہم ذکر بلند آواز سے کرتے ہیں، دعا بلند آواز سے کرتے ہیں، تو دل اور خیالات ادھر ادھر نہیں جاتے اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ذکر بلند آواز سے کیا جاتا ہے، دعا بلند آواز سے کی جاتی ہے۔
اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ میں بلند آواز سے کروں گا تو اللہ تعالیٰ سنے گا، آہستہ کہوں گا تو اللہ نہیں سنے گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جانتا ہے، ہر راز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ وہ واحد بالذات ہے۔ اسماء و صفات عبارات ہیں، اور ظاہر ہے کہ تعدد عبارات تعدد معنی کو مقتضی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں اس سے اللہ ہی کی ذات مراد ہے۔ اللہ حلیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب اسی کے نام ہیں۔ ایسا نہیں کہ رحمان الگ ذات ہے، رحیم الگ ذات ہے، ذات ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اور یہ اسی کے پیارے پیارے نام ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کا بیان فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء علیہ السلام جو بلند درجات پاتے ہیں تو وہ انبیاء نبوت اور رسالت کے فرائض کو ادا کرنے میں کتنی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور کیسی کیسی تکلیفوں پر وہ صبر فرماتے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا واقعہ بیان فرمایا جاتا ہے جس میں آپ مدین سے مصر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ کے اہل بیت ہمراہ تھے، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ نے شام کے بادشاہوں کے اندیشے سے سڑک اور عام راستہ چھوڑ کر جنگل میں سفر کی راہ اختیار فرمائی۔ زوجہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ تھیں۔ چلتے چلتے طور پہاڑ کے مغربی جانب پہنچے۔ یہاں رات کے وقت حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کو درد ذہ شروع ہوا۔ یہ رات اندھیری تھی، برف پڑ رہی تھی، سردی شدت کی تھی۔ آپ کو دور سے آگ معلوم ہوئی۔ اذ رأى نارا، جب موسیٰ نے ایک آگ دیکھی، فقال لأہلہم کثوا، تو اپنی زوجہ سے کہا ٹھہرو، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، ٹھہرو مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں، او اجد علی النار ہدا، یا آگ پر راستہ پاؤں۔ یعنی آپ نے کہا کہ سخت سردی ہے، برف باری ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دور آگ ہے، میں وہاں سے جاتا ہوں اور کوئی چنگاری، کوئی لکڑی پر شعلہ لے کر آتا ہوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں سردی دور کرنے میں سہولت ہوگی، روشنی ہو جائے گی اور رات گزر جائے گی، یا وہاں لوگ موجود ہوں تو میں ان سے راستہ معلوم کروں کہ مصر کا راستہ کس طرف ہے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پھر جب آگ کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ۔ وہاں ایک درخت سرسبز و شاداب دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا، جتنا اس کے قریب جاتے ہیں دور ہوتا ہے، جب ٹھہر جاتے ہیں قریب ہوتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ پیچھے ہوتے ہیں تو قریب ہوتا ہے، جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ دور ہوتا ہے، اور جب آپ ٹھہر جاتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے، یعنی ایک مخصوص فاصلہ آپ کے اس درخت کے درمیان ہو گیا۔ اس وقت آپ کو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو آپ اپنے جوتے اتار ڈالیں،
کہ اس میں عاجزی انکساری بھی ہے، اور جو عظیم جگہ ہے اس کا احترام بھی ہے، اور اس مقدس وادی کی مٹی سے برکت حاصل کرنے کا موقع بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت عشاق نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی مدینہ شریف یا مکہ شریف یا ایسی مقدس سرزمین پر جائے اور عاجزی کرتے ہوئے اپنے جوتے اتار دے اور اس مقدس سرزمین کا احترام کرے، اور وہ خیال کرے کہ اس مقدس سرزمین کی مٹی میرے پاؤں پر لگے تاکہ اس مٹی مبارک سے میں برکت حاصل کروں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف میں جوتے یا چپل نہیں پہنتے تھے۔ ان کے عشق کا تو عالم یہ تھا کہ آپ مدینہ شریف میں سواری پر سوار بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ مدینہ شریف میں طبعی حاجت سے بھی فارغ نہیں ہوتے تھے۔ آپ بالکل اتنی غذا کھاتے کہ آپ زندہ رہ سکیں، اور اگر طبعی حاجت کی ضرورت ہوتی تو آپ مدینہ شریف سے باہر جاتے۔ آپ نے زندگی میں ایک حج کیا، اس کے بعد حج پہ نہ گئے، ساری زندگی مدینہ شریف میں گزاری تاکہ آپ کو مدینہ شریف میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام مالک کے صدقے میں ہمیں بھی مدینہ شریف سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب محبت عطا فرمائے۔ انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک آپ پاک جنگل طویٰ میں ہیں۔ طویٰ وادی کا مقدس نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو پسند کیا، آپ کی قوم میں سے نبوت، رسالت اور شرف کلام کے ساتھ آپ کو مشرف فرمایا، یعنی ساری قوم میں سے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا اور اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ یہ ندا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بدن کے ہر جز سے سنی، اور قوت سامعہ ایسی عام ہوئی کہ تمام جسم اقدس کان بن گیا۔ سبحان اللہ، یعنی جسم کا ہر عضو وہ کان بن گیا اور ہر عضو نے اللہ کا کلام سنا۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب کان لگا کر سنیے جو آپ کو وحی ہوتی ہے۔ اب کان لگا کر سنیے یعنی غور سے سنیے جو آپ کو وحی ہوتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی، تو آپ میری عبادت کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھیے، یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم رکھیں، نماز میں مجھے یاد کریں۔ اللہ فرماتا ہے اور اس میری یاد میں اخلاص مقصود ہو، میری رضا مقصود ہو اور کوئی دوسری غرض نہ ہو، اسی طرح دکھلاوے کا دخل نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ یہ 14 آیتیں ہیں سورہ طٰہٰ کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برے ارادے سے چلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے، ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، اسلام کے دشمن تھے، اور کسی نے کہا کہ آپ کی بہن اور آپ کی بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تو بہن کے پاس گئے، انہیں مارا، بہنوئی کو مارا۔ پھر جب بہن کی استقامت دیکھی تو کہا کہ مجھے وہ قرآن سناؤ، دکھاؤ جو ابھی تم پڑھ رہے تھے۔ اور پھر جب آپ کی بہن نے سورہ طٰہٰ آپ کے سامنے رکھی اور آپ نے پڑھنا شروع کیا، جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو حضرت عمر رو پڑے اور عرض گزار ہوئے کہ مجھے حضور کے پاس لے چلیں، مجھے ایمان قبول کرنا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا،
قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں، یعنی میں بندوں کو اس کے آنے کی خبر نہ دوں، اور اس کے آنے کی خبر نہ دی جاتی، قیامت کے متعلق نہ بتایا جاتا کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ لوگ قیامت کی تیاری کریں۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے، اور قیامت کے خوف سے لوگ گناہ ترک کر دیں، نیکیاں زیادہ کریں، اور ہر وقت لوگ توبہ کرتے رہیں۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، فَتَرْدَى، پھر تو ہلاک ہو جائے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی امت سے خطاب ہے۔ خطاب بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، مراد اس سے آپ کی امت ہے۔ فلا یصدنک، یعنی اے موسیٰ، آپ یہ پیغام اپنی امت کے ہر فرد کو دے دیں کہ اس بات کو ماننے سے وہ ظالم تمہیں دور نہ رکھے جو ظالم اس پر ایمان نہیں لاتا۔ تم اس ظالم کی باتوں میں نہ آنا، وہ ظالم جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، اگر تم اس کی بات مانو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو دیکھ لیں اور یہ بات دل میں خوب پختہ ہو جائے کہ یہ عصا ہے، تاکہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہو تو آپ کے دل مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ یا یہ حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کیا جائے تاکہ ہیبت مکالمت کا اثر کم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رکھے تھے تو جو ہیبت تھی، ہیبت مکالمت، اس کا اثر کم ہو، اور اس طرح آپ کو مانوس کیا جائے، اس لیے سوال کیا گیا۔ تو دو حکمت مفسرین نے بیان کی۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال ہی عصایا، عرض کی یہ میرا عصا ہے۔ اس عصے میں اوپر کی جانب دو شاخیں تھیں اور اس کا نام نبع تھا۔ اتوکأ علیہا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے اس میں اور کام ہیں، مثلاً توشہ اور پانی اٹھانے اور موذی جانوروں کو دور کرنے اور دشمن سے جنگ میں کام لینے وغیرہ کے اور بھی فوائد ہیں۔ ان فوائد کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا مقصود تھا۔ آپ نے یہ فوائد اس لیے ذکر کیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کر رہے تھے۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دیں۔ فالقاہا، تو موسیٰ نے اس لاٹھی کو ڈال دیا، زمین پر آپ نے پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا، اور قدرت الہی دکھائی گئی کہ جو عصا ہاتھ میں رہتا تھا اور اتنے کاموں میں آتا تھا، اب اچانک وہ ایسا ہیبت ناک اژدہا بن گیا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، خذھا، اسے آپ اٹھا لیں، ولا تخف، اور آپ خوف نہ کریں، آپ نہ ڈریں، سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آپ کا خوف جاتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک اس اژدہے کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ نے ہاتھ اپنا لگایا وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور معجزہ عطا فرمایا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملائیے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی کف دست راست، یعنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں بازو سے الٹے بازو سے بغل کے نیچے ملا کر نکالیے تو سورج کی طرح چمکتا اور نگاہوں کو خیرہ کرتا ہوا خوب سفید نکلے گا۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ گریبان کے ذریعے اندر ڈالا اور اسے بغل کے نیچے ملا کر جب آپ نے نکالا تو سورج کی طرح وہ چمکنے لگا۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملائیے۔ تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، خوب سفید نکلے گا بغیر کسی بیماری کے ایک اور نشانی، یعنی یہ سفیدی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، اور یہ سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ یہ ایک اور معجزہ آپ کو دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے، ہاتھ مبارک سے رات دن میں سورج کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا، اور یہ معجزہ آپ کے بڑے معجزات میں سے ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، جب آپ دوبارہ اپنا دست مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے ملاتے تو وہ دست اقدس پہلی حالت پر آ جاتا، یعنی آپ ایک دفعہ بغل سے ملا کر نکالتے تو روشن ہو جاتا، پھر دوبارہ ملا کر نکالتے تو وہ پہلے جیسا ہو جاتا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس آپ جائیے، فرعون نے سر اٹھایا، سرکشی کی، وہ کفر میں حد سے گزر گیا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ الحمدللہ سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ